قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، بلکہ عالمی طور پر قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسے حرکات دنیا میں کوئی بھی کرے، دنیا کے کسی کونے سے کرے، یقیناً ایک قابل مذمت عمل ہے۔ پاکستان چونکہ ہمارا ملک ہے، یقیناً پاکستانی جھنڈے کا احترام، پاکستان کے آئین کا احترام، پاکستان کی بقا و سلامتی ہم میں سے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے لیے متنازع نہیں ہے، چاہے ہم اپوزیشن میں ہیں یا چاہے ہم حکومت میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر امن نے آنا ہے، دنیا میں ترقی نے آنا ہے، تو دنیا کی باہمی ہم وجودیت کے فلسفے کو تسلیم کرنے سے امن بھی ہوگا، ترقی ہوگا، قوموں کے مابین احترام کا جذبہ اور عمل پیدا ہوگا۔ یقیناً ایسے اعمال دنیا میں کوئی بھی کرے جن سے قوموں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہو، ملکوں کے درمیان مسائل جنم لیتے ہو، وہ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کے فائدے میں نہیں جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری پارٹی نیشنل پارٹی کا ایک واضح موقف ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جمہوری انداز میں تشدد و نفرت کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم اس ملک میں مساوات اور امن و ترقی چاہتے ہیں۔ اس ملک کی سلامتی و بقا کے لیے ہم اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے تمام اقوام، بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی، سب مل کر، کشمیری، سرائکی، گلگتی، یہ سب مل کر اس ملک کو ایک خوبصورت دستہ بنا سکتے ہیں۔ اور بلوچستان اسمبلی، میں سمجھتا ہوں اس وقت اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بلوچستان اسمبلی ایسے مسائل، ایسے مشکلات جب آتی ہیں تو وہاں پہ باہمی احترام اور باہمی تعاون کے ساتھ چیزوں کو دیکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری حکومتی ساتھی بھی آئندہ بہت سارے معاملات پر وسیع نظر ہو کر اس اسمبلی کو چلائیں گے۔ میڈم دیکھیں، اسمبلی کے جو ممبران ہیں، یہ اسمبلی کی خوبصورتی انہی سے ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے۔ اگر اپوزیشن آج کوئی سمجھتا ہے کہ میں حکومت میں ہوں، کل کو اس کو بھی ایک دن اپوزیشن میں آنا پڑے گا، کیونکہ حکومتیں یہاں بینچیں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتا ہے۔ تو جس طرح تھوڑی دیر پہلے دوستوں نے مختلف مسائل پر بات کی، تو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ اسمبلی کے ممبران، حکومتی دوستو، آج آپ وزیر ہو، آج آپ کی حکومت ہے، جو سیکرٹری صاحبان، جو بیوروکریٹس اسمبلی کے ممبران کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے استحقاق کو مجروح کرتے ہیں، آپ انشاءاللہ اس انتظار میں رہو، کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو بھی قابل مذمت، ہمارے ساتھ بھی ہو قابل مذمت۔ اقتدار اور اقتدار کا نشہ میں سمجھتا ہوں وقتی ہے، یہ جب اتر جاتا ہے پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ بلوچستان میں سمجھتا ہوں رواداری اور احترام کا سرزمین ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی ہو، ہمیں ایک دوسرے کو احترام دینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ شائستہ انداز میں پیش آنا چاہیے۔ یہاں کی بیوروکریسی بھی ہماری ہے، یہاں کے آفیسران بھی ہمارے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی شاندار ماضی، ہم اپنی مثبت روایات، ہم اپنے رواداری کے فلسفے کو بھول رہے ہیں۔ یہ ایک زمانہ تھا کہ بلوچستان میں اپوزیشن اور حکومت کا کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بلوچستان کے وہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے تھے، ان کی اپنی ایک ذہنی صلاحیت تھی، یا ان کی وہ مثبت روایت تھی، اسمبلی کی سیٹ پہ بیٹھنے کے باوجود وہ اپنی روایات کو نہیں بولتے تھے۔ آج تو ہم تھوڑی سی بات پر ایک دوسرے کو گلے سے پکڑتے ہیں۔ آج کوئی مثبت بات کے لیے اٹھے، اس کو کسی اور رخ پہ لے کے جایا جاتا ہے کہ جی ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ بھائی یہ اسمبلی ہم سب کی ہے، یہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے بات کو سوال و جواب اٹھک بیٹھک کی طرح کریں گے تو کسی کو کسی کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس اسمبلی کو چلانے کے لیے میڈم آپ اسپیکر ہیں، آپ اس ہاؤس کی کسٹوڈین ہے، اس کو مثبت انداز میں لے جائیں گے۔ اور حکومت سے میری گزارش ہے، جو بھی اس ملک کے مفاد میں، جو بھی اس ملک کی بقا و سلامتی کے ساتھ کوئی چیز ریلیٹڈ ہوگا، اس میں
وہ اپوزیشن سے مشورہ کرے، اپوزیشن اس کو نفی میں جواب نہیں دے گا، لیکن اپوزیشن کے دوستوں کا احترام، کیونکہ ہمارے سرزمین کا ایک خاصہ ہے، ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں، صرف عزت، چاہے بلوچ ہو یا پشتون، ہماری کوڈ آف آنر میں عزت ہے، ہم عزت چاہتے ہیں۔ اگر کسی کی بے عزتی ہوگی تو خاص کر کسی خاتون کی بے عزتی، میں سمجھتا ہوں اس پورے بلوچستان کی روایات، بلوچستان کی اسمبلی کی بے عزتی ہے۔ جو کلثوم کے ساتھ واقعہ پیش آیا انتہائی قابل نفرت ہے، انتہائی قابل مذمت ہے۔ وہ ایک خاتون ہے اور کم عمر ہے، تمام اسمبلی میں وہ کم عمر ہے، وہ ابھی سیکھنے کے تجربے سے گزر رہی ہے، تو ایسے میں ایسے کو دلاسا دینا چاہیے تھا، ان کو اپنی بچی سمجھ کر، اپنی بہن سمجھ کر ان کو دلاسا دینا چاہیے تھا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں حکومتی بینچز سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کابینہ میں ہو، آپ برائے مہربانی سیکرٹری صاحبان کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ جی رائٹ ٹو انفارمیشن، اگر کوئی بھی اسمبلی کا ممبر، کوئی شہری آپ سے مانگتا ہے آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ کے پاس کوئی بھی ایم پی آتا ہے، جائز آئین و قانون کے اندر رہتے اپنے مسائل کے لیے، ڈسٹرکٹ کے مسائل کے لیے اس سے تعاون کریں۔ لوگ سب میڈم ہم سے پوچھتے ہیں، انہوں نے ہمیں ووٹ دیا، آج میرا ڈسٹرکٹ چل رہا ہے، سب سے زیادہ متاثر ڈسٹرکٹ اواران ہے، سب سے زیادہ متاثر۔ آپ یقین کریں، آپ وہاں کی جو صورتحال ہے، اگر اواران میں امن آیا پورے بلوچستان میں امن آئے گا، لیکن وہاں کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ تو عجیب سی کیفیت ہے۔ میں نے آج جتک صاحب سے بات کی، میں نے کہا جتک صاحب آپ نے مجھ سے بلوچی وعدہ کیا ہے اور سی ایم صاحب نے بھی پرسوں مجھ سے بلوچی وعدہ کیا کہ وہ مسائل ہم حل کریں گے، لیکن وہ کہنے کو ہم بہت کہہ سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ فائل پڑی ہوئی، اس میں تمام تر ریکارڈ، تمام تر ثبوتیں موجود ہیں، میں دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن چونکہ جتک صاحب نے مجھے یقین دہانی کا ہے، سی ایم صاحب نے، یہ میرے ذاتی مسئلے نہیں ہیں، یہ اس ضلع کے عوام کے مصیبت، مسائل، مشکلات ہیں جو وہاں پہ جو لوگ تعینات کیے گئے ان کی وجہ سے ان کو درپیش ہیں۔ تھینک یو جی، تو آپ کا میڈم پوائنٹ آ میں گیا۔ امید کرتا ہوں کہ تو حکومت میں ہماری بھی آواز سنے گی، ہم ان